السلام علیکم خواتین و حضرات، دا ریوائولس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ سوشل میڈیا پر جہاں مس انفارمیشن انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی پھیلائی جاتی ہے، اسی سلسلے میں ایک ویڈیو حالیہ دنوں میں بک بڈی کی طرف سے ایک ویڈیو اے ہسٹری آف گاڈ منظر عام پر آئی ہے، جس میں انہوں نے کچھ ریفرنسز کو کوٹ کرتے ہوئے خدا کے وجود کے اوپر بات کی ہے۔ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یہ ویڈیو ڈی بنک ہوئی ہے، اور اسے ڈی بنک کیا ہے کیسر احمد راجہ صاحب نے۔ آج ہم کیسر احمد راجہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان سے کچھ سوالات ان دلائل کے حوالے سے بھی کریں گے، اور جو چیزیں انہوں نے کوٹ کی ہیں اور بک میں موجود نہیں ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ پلیجر جناب۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ نے بڑے لائٹر موڈ میں ویڈیو کی اوپننگ کی ہے، آڈینس بھی بڑی حیران ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب کا کون سا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھنک ہمارے یہ جو ریبٹل کا جو سسٹم ہے یہ دو ایکسٹریمز پہ ہے۔ ایک تو ٹوٹل ہی پرٹیکولرلی جو جرنلسٹ حضرات ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں بہت زیادہ پرسنل ہو کے، اور بہت زیادہ یو فیل لائک کہ جیسے ذاتیات پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ سارا ایک وہ جہاں چلتا ہے۔ دوسرا جیسے انجینئر کا طریقہ کار ہے کہ ایک میمرز وغیرہ کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، تو کسی کو گالیاں وغیرہ دلوا دو وہاں پہ۔ تو آئی تھنک یہ دو ایکسٹریمز ہیں، یہ صحت مند معاشروں میں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں وہ تھوڑا سا لائٹر اس لیے کہ بہرحال ہم سب ایک پاکستان کے اندر ہیں، فکری اختلاف ہو سکتا ہے، سو لیٹس allow the humor to take place as well، جس میں کوئی ذاتیات نہ ہو، کوئی تضحیک نہ ہو۔ تو اس لیے کہ کوئی بات کو اتنے کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی گلومی قسم کا ایک ہارڈ ہٹنگ قسم کا ریبٹل کے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا، تمہیں وہ نہیں پتا، ٹھیک ہے میں بھی اس میں غلط ہو سکتا ہوں، تو اس میں کوئی فتح شکست والی بات نہیں ہوتی۔ تو آئی تھنک اٹ کین بی ٹیکن سیریس کنٹینٹ آپ تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ طریقے میں بھی دے سکتے ہیں۔ سو دیٹ واز دی آئیڈیا بیہائنڈ اٹ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مس انفارمیشن آپ کو پتہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، اور انفارچونیٹلی آج کے دور میں ہم یوتھ بھی جو ہیں وہ اس کو ویریفائی نہیں کرتے، کراس چیک نہیں کرتے، اور جب کوئی بندہ کسی بک کا حوالہ کوٹ کرتا ہے تو اس کی ورتھ اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہوا یہ ہے، آپ نے حوالہ جات کو بھی بتایا کہ یہ بک میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ کی ٹون سے ویسے یہ فیل ہو رہا تھا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے شاید۔ تو دیکھیں آپ ایکڈیمک کریٹیک پہ آپ ایبسلوٹ ٹرمز میں نہیں کر سکتے ہیں۔ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ شاید ان کے پاس وہ ورژن ہو جس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو کنسیڈ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو I'll take my words back، یہ ویڈیو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن میری سسپیشنز ہیں کہ ایسا ہے نہیں۔ تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے ایک ایکڈیمک جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، دین اٹ شوڈ ریفلیکٹ ان مائی کانٹینٹ۔ دو چار لوگوں کا ان کے لیے میں اوپنلی کہتا ہوں میرے پاس نہیں ہے، اس میں ایک انجینئر ہے، دو چار اور لوگ ہیں، لیکن ادر دین دیٹ اس طرح کا جب کانٹینٹ سامنے آتا ہے تو آپ ایک جو ایکڈیمک ڈیکورم ہے اس کی جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے اس کے اندر رہ کے آپ کرتے ہیں، تو اس میں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بالکل دینا چاہیے۔ چلے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا جو کہ انہوں نے مس کوٹ کی ہیں، چیزیں مس کوٹ ہی کہہ سکتا ہوں، شور۔ آلدو آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے کتاب میں، لیکن میں پھر بھی ان سوالات میں سے کچھ دو تین سوالات ایسے لے کے آیا ہوں جو کہ مجھے لگا کہ شاید ایڈریس ہونے چاہیے۔ شور۔ پہلا کوشچن میرا یہ تھا کہ انہوں نے ایک بات کی تھی، خدا کا تصور انسان نے اپنی مرضی کے حساب سے کیا ہے، اس کو جو نیڈ محسوس ہوئی، جس میں انہوں نے ایک یہ بھی کوٹ کیا کہ قبیلے تھے، قبیلوں کی پروٹیکشن کے لیے خدا کا تصور بنایا گیا ہے، ادروائز اس کی کوئی نیڈ نہیں تھی یا اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا۔ اس کو اکیڈیمکلی کیسے ریبٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایکڈیمکلی تو آپ کوئی چیز ایکڈیمکلی پروڈیوس کی جائے تو آپ اس کو ریبٹ کریں گے۔ ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تاریخ میں کیا ہوتا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہونا چاہیے، ادروائز تو وہ assertions ہی ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ ہے کہ تاریخ میں کیا ہوتا رہا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو تحریر کی تاریخ ہے وہ جس مرضی صورت میں تحریر ہوتی رہی ہو، ماڈرن الفابیٹس ہوں یا پرانے سمبلز وغیرہ ہوں، جو بھی ہو، تو جب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تب سے تو اس دنیا میں خدا کا تصور موجود ہے۔ اصل میں یہ جو ٹیکنیکل اس میں بددیانتی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ طبقہ تاثر یہ دینے کی کوشش کرتا ہے، صرف پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، جو اس طبقے میں شامل ہے اکراس دا بورڈ، کہ الحاد ایک بائی ڈیفالٹ اسٹیٹ تھی، اس کے بعد جا کے خدا کا تصور لوگوں نے گھڑ لیا۔ اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ ایویڈنس تو یہ بتاتا ہے کہ جب سے دنیا موجود ہے تب سے خدا کا تصور ہے۔ الحاد کا ہمیں البتہ پتہ ہے، وہ ایپیکورس کی بات کریں، ڈیموکریٹس کی بات کریں، یا مچ لیٹر آگے فیوربا کی بات کریں، مارکس کی بات کریں، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی دو چار
صدی قبل مسیح کا ہے، کوئی 200 سال پہلے کا، 400 سال پہلے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اصل میں جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے الحاد تھا، بعد میں خدا آیا. تو یہ جھوٹ ہے، آپ کے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے. اصل جو پرابلم ہے نا وہ آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ جو ہمارے پاس کسی بھی، اگر ہم سائنٹیفک وے میں دیکھیں تو کسی چیز کا ایگزسٹنس ثابت کرنے کے لیے پروف دینے پڑتے ہیں یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے ثبوت دینے پڑتے ہیں؟ کیونکہ ابھی پریویسلی بھی آپ کی ایک ویڈیو تھی جس کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ ایگزسٹنس کو جو انہوں نے مفتی شمائل کے اوپر بنائی ہوئی تھی کہ دونوں جو گروپس ہوتے ہیں ان کے اوپر برڈن آف پروف ہوتا ہے. تو اس سینس میں پھر جو ایگزسٹنس آف گاڈ کو ہے پروف کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا یا ایتھیزم یا الحاد کو کہ خدا تھا ہی نہیں؟ دیکھیے، پروف آپ کلیم کا دیتے ہیں، ایویڈنس اپنے کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں. اب جو پازیٹیو کر رہا ہے وہ اس کا دے گا، جو نیگیٹو کر رہا ہے وہ اس کا. ان کی مثال کے طور پر جو کہتا ہے کہ خدا ہے، اس نے خدا کے ہونے کا ثبوت دینا، جو کہتا ہے نہیں ہے وہ اس نے خدا کے نہ ہونے کا ثبوت دینا ہے. تو ایسا نہیں کہ ایک نے دینا ہوتا دوسرے نے نہیں دینا ہوتا. جو کلیم نہیں کرتا اس سے ثبوت نہیں مانگتے، جو مڈل گراؤنڈ لیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا مثال کے طور پہ. تو اس میں یہ کوئی ایبسلوٹ رول یہ نہیں ہے کہ کون دے گا کون نہیں دے گا، سوائے ایک کے، وہ یہ ہے کہ جو بھی کلیم کرے گا اپنے کلیم کا ثبوت ضرور دے گا. اچھا، اوکے. ایک انہوں نے یہ بات یہ بھی کی تھی کہ جو خدا کا تصور ہے وہ بیسیکلی انسان کے اندر جو ایٹریبیوٹس موجود ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے میں یہ ایٹریبیوٹس ہیں، بی میں یہ ہیں، سی میں یہ ہیں، تو ساری کلیکٹیو ایٹریبیوٹس کو کلیکٹ کرنے کے بعد جو اچھی چیزیں نکلتی ہیں اس کو خدا کا نام دیا گیا کہ ان صفات کا مالک ہے. اس کو اکیڈیمکلی کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ یہ اس کتاب میں تو بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں ایسی. یہ دوسری کتاب تھی، A Case for God، انہی رائٹر کی ہے، کیرن آرمسٹرانگ کی ہے جی. اور انہوں نے فیئر بیک کو حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے. یعنی یہ اس کتاب میں بھی انہوں نے اپنا دعویٰ نہیں کیا، یہ کسی اور کا کہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. اب اس آرگومنٹ پہ آتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. یہ کیوں فرض کر لیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ میری جو کوالٹیز ہیں وہ ساری ہوں گی، مثال کے طور پہ اچھی ساری ہوں گی، آپ کی ہوں گی ساری اچھی ہوں گی. پتہ ہے پرابلم ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی کوالٹیز اچھی نہیں ہوں گی. تو اگر یہ آرگومنٹ فیئر اینڈ جسٹ ہو تو پھر ہمیں دنیا میں ہر رویے سے مطابقت رکھنے والا ایک خدا چاہیے ہوگا. ظالم خدا بھی چاہیے ہوگا، مظلوم خدا بھی چاہیے ہوگا، بے بس خدا بھی چاہیے ہوگا، ظالم خدا بھی چاہیے ہوگا، محبت کرنے والا خدا بھی چاہیے ہوگا. یہ سارے کے تو انسان کی کوالٹیز آپ کو کیٹیگرائز آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک لغو بات ہے. ہاں، کرسچینٹی کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا بھی کرٹیسزم ہے یہ کرسچینٹی پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ جو خدا کا تصور وہ چونکہ اپ ڈیٹ ہوتا آیا بہت عرصے سے، ہر زمانے میں ہی کرسچینٹی نے کمپرومائز کیا. اس نے ادھر رول کیا یا اس نے کمپرومائز کیا، تیسری اسٹیٹ کوئی نہیں ہے اس میں. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شور وہ آپ کا جو تصور ہے اس میں کہہ سکتا ہوں. لیکن کیا ہم مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے؟ کیا باقی جو دنیا میں لوگ ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے؟ یہ تصور بنیادی طور پہ غلط ہے کہ انسان اپنی کوالٹیز کے کلیکٹیو آؤٹ پٹ کو خدا سمجھ لیتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو خدا سے تو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ پورا ہو جائے. اگر ان کوالٹیز پہ ہی خدا ڈیپینڈ کرتا ہے تو کوالٹیز پہلے سے مجھ میں ہے نا، تو مجھے خدا کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ میں اپنا مسئلہ خود ہی حل کر لوں نا. ان کوالٹیز کو اکٹھا کر کے جو میں ان کوالٹیز سے مانگنا شروع کروں گا تو دے کم فرام می. آئی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود آل مائی پرابلمز بیکاز مجھ میں وہ کوالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو فلاسافیکلی انتہائی لغو خیال ہے، بٹ ان اینی کیس یہ آرمسٹرانگ کا خیال نہیں ہے. اچھا، یہ جو دو چیزیں اوور لیپ کر گئی ہیں، دو بکس مکس ہو گئی ہیں، اس میں ایک جگہ پہ میں آپ کی ویڈیو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کیرن آرمسٹرانگ نے ایک چیز کی کوٹ کی تھی کہ انہوں نے جب ان سوالات کو ڈھونڈنا شروع کیا اور انہوں نے تینوں ریلیجن سے بات چیت کی، اسلام سے، کرسچینٹی سے اور آئی گیس جوڈیزم سے، جی. تو وہ ان کے سوالوں نے ان کو اسٹانش کیا اور وہ حیران ہوئے اس کے ان کویسچنس پہ. لیکن جو ہمارے بک بڈی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور انہوں نے تاثر بھی یہی دیا بک کا. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اس بک کا ایکچوئل اگر کرکس ہم دیکھیں تو وہ کس طرف ٹلٹ کرتا ہوا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ بک بڈی کی باتوں سے ہمیں یوں فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی چیز کو پروف کیا ہے، کیرن نے بھی، کہ ہاں خدا نہیں تھا. قطعی طور پہ نہیں. واضح اس میں نے ہائی لائٹ کر کے دکھایا کہ بک کا سکوپ کیا ہے. ایون ٹائٹل اس کا اگر آپ دیکھیں اس میں بھی 4000 سالہ تاریخ میں جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں ان کا ذکر ہے. تو وہ خدا کے بارے میں کتاب نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. وہ کتاب اس بارے میں ہے کہ 3 جو یہ مونسٹک ریلیجنز ہیں، ابراہیمک فیتھ جنہیں کہا جاتا ہے اکیڈیمیا میں،
جس میں مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کہ ان کے ہاں خدا سے متعلق تصورات کیا ہیں، نوٹ کہ خدا ہے یا نہیں. وہ تو سامنے لکھا ہوا ہے کہ وہ انیفیبل گاڈ جو کہ ٹائم وغیرہ سے ماورا ہے، اس سے بیونڈ ہے. یہ کتاب اس پہ نہیں ہے، یہ کتاب لوگوں کے نظریات کے اوپر ہے جو خدا کے متعلق انہوں نے رکھے. تو لوگوں کے خدا کے بارے میں خیالات اگر ڈفرینٹ ہے تو اسے خدا ڈینائی تو نہیں ہوتا. اس کی تو آپ کئی ایگزامپلس لے سکتے ہیں کہ کئی چیزوں کے اوپر آپ کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں. قانون کے اوپر آپ کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں. آپ کے نظریہ ارتقاء کے اوپر کچھ 20 ڈفرینٹ خیالات موجود ہیں سائنس کی دنیا میں. حقیقت کیا ہے، پاکستان کیوں بنا، اس پہ اوپر ڈفرینٹ خیالات موجود ہیں. یہ جو دنیا میں جو سپر پاورز کا ہے یہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کے اوپر مختلف خیالات ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. خدا کی ڈینائل کہاں پہ ہے اس میں؟ تو کیا وہ نظریات جو خدا کے ہیں وہ ایوالو بھی ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ایوولوشن کا تعلق نیسسرلی کسی کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے، ایک انسان کی بھی تو ہو سکتے ہیں نا. امام غزالی کو دیکھ لیں، ساری زندگی ڈفرینٹ آئیڈیا ان کو خدا کے بارے میں رہا. ایوولوشن ہوئی، انسانوں کی ایوولوشن ہوتی ہے جو خیالات کی ہے خدا کے متعلق. کیا وجہ ہے کہ ہمیں بہت ہی ہارڈ لائنر قسم کے لوگ وہ سارا کچھ چھوڑ کے صوفیزم میں نظر آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ معاملہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ ملیں گے کہ جو بہت ہی سخت طریقے سے دین کے اوپر چلنے والے، کہ بالکل ادھر سے ادھر نہیں، کہ خدا نے حساب لینا ہر چیز کا، یہ وہ وغیرہ. ایسی حدیثیں ان کے سامنے آئی کہ ایک طوائف نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ عز و جل نے اس کو نجات دے دی. تو اسی چیز سے کہ یار وہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ان چیزوں پہ معاف کرتا ہے. تو یہ ایک خیال کی ایوولوشن ہے. مجھے ایک عالم دین نے کمال بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جانا بڑا مشکل کیا ہوا ہے، جنت میں جانا بڑا آسان ہے. اب ہمیں اس کی ٹوٹل اپوزٹ بات تھی کہ دوزخ میں تو بیسیکلی اب عیاشی کرو، سوکھا کام دنیا کا نا، تو دوزخ ہے. جنت کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں یہ بات ہے ہی نہیں. جس اللہ کو آپ مانتے ہیں وہ کھجور کھلانے پہ جنت دے دیتا ہے، مسکرا کے دیکھنے پہ جنت دے دیتا ہے، عیادت کرنے پہ جنت دے دیتا ہے. سارے فطری کام ہیں. دوزخ میں جانے کے لیے یتیم کا مال مارنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بددیانتی کرنی پڑتی ہے، قتل کرنا پڑتا ہے. یہ سارے انسانی فطرت کے خلاف کام ہیں، وہ کرنا پڑتا. پھر جا کے انسان دوزخ میں، بڑا مشکل ہے وہاں پہ جانا. اللہ نے اتنے آسان راستے رکھے ہوئے ہیں جنت میں جانے کے لیے. اب یہ خیال کی ایوولوشن ہے اس میں کوئی، اور اللہ قرآن میں بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو جو تمہارا میرے متعلق جو پرسیپشن ہے میں اس کے مطابق، تمہارے گمان کے مطابق ہوں. اس کی کئی طرح کی انٹرپریٹیشنز نکلتی ہیں. But that's perfectly fine. سوال یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں مختلف آراء یا ایک چیز کے کئی ڈفرینٹ ورژنز ہونے، ایک ٹھیک ورژن اور باقی سارے غلط ورژن ہونے، کیا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ آرگومنٹ لے کے ہیں، جو شاہ رخ صاحب کا انڈر لائن مجھے سمجھ آئی ہے کہ اتنے زیادہ اگر ڈفرینٹ ورژن ہے تو غلط ہی ہوگا نا. تو بھائی ایک کرنسی نوٹ آپ کے پاس اصلی ہے، اس کے ساتھ آپ 10 جعلی نوٹ بنا لیں تو ان 10 جعلی نوٹوں کی وجہ سے وہ بھی غلط ہو جائے گا. یہ عجیب و غریب بات ہے نا. یہ میں نے ایک مضمون ایک لکھا تھا، اس میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ کوئی یتیم ایتھیسٹ ہے مثال کے طور پہ. ایک دن اس کو خیال آتا ہے کہ میں اپنے اس آبائی علاقے میں جاؤں جہاں پہ میں پیدا ہوا تھا، اپنے والدین کے بارے میں پوچھوں. اب وہ محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھے میرے ماں باپ کا نام کیا ہے. ایک کہے کہ نجمہ اور خالد، ایک کہے شازیہ اور فاروق، ایک کچھ سب کے خیالات ڈفرینٹ ہیں. فور واٹ ایور ریزن وہ ڈفرینٹ ہیں. ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے. تو اتنے ڈفرینٹ خیالات کے بعد کیا وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ میرے والدین نہیں تھے؟ واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ سب کا یہ خیال ہے کہ جو خدا سے متعلق ان کا خیال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، اس کا اس دنیا میں کہ اس چیز سے تعلق ہی نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. آرگومنٹ آپ نے وہ لے کے آنا ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کو پھر ایتھیزم جیسی بیوقوفی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، حادثات پہ ایمان لے کے آنا ہوگا، اور ایک دو نہیں، اربوں سالوں سے، خربوں کے حساب سے جو حادثات چلے آ رہے ہیں، ان سب کو میں نے تھوڑا سا اشارتاً بات بھی کہی تھی کہ اس طرح کی ویڈیو میں کہ آپ حادثوں پہ ایمان لے کے آئیں، ٹھیک ہے، شور، وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہے. لیکن اکیڈیمکلی آپ یہ کہیں کہ چونکہ اتنے زیادہ ڈفرینٹ عقائد خدا کے حوالے سے ہیں، دیر فور خدا نہیں ہے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اچھا، اسی حوالے سے انہوں نے پھر سائنس کو بھی بیچ میں لے کے آئے، اور سائنس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات یہ کی ہے کہ سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے، ویسے ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی ڈیولپ ہونے کے باوجود بھی وہ آج تک خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکی، جو میں سمجھ پایا ہوں. اس چیز کو ہو سکتا ہے میں غلط کوٹ کر رہا ہوں،
یہ مجھے ہی محسوس ہونے کہا ہے. سوال یہ تھا کہ سائنس کے اتنے بڑھنے کے باوجود خدا پھر کیوں ہے ابھی تک؟ بیکاز ہی تھنکس کہ سائنس الٹیمیٹ نالج ہے اور اسے صرف ایتھیزم ایک نتیجہ آ سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں آ سکتا. سائنس ریپلیسمنٹ ہے گاڈ کی. سارا اصل میں تو جو انلائٹنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے خدا کے حوالے سے وہ تو یہی ہے نا. مسئلہ ہمارے دیسی سیکولرز کا یہ ہے، اور انہوں نے ویڈیو میں ایک بات کہی بھی تھی کہ ہم لوگ نیا خدا بنا لیتے ہیں. انہوں نے نیا خدا بنا لیا ہے ایتھیزم کی صورت میں، سیکولرزم کی صورت میں، ویسٹ کی صورت میں. دس از دا پرابلم وی آر ڈیلنگ ود، کہ سائنس کے زیادہ ہونے سے خدا کا کیا تعلق ہے بھائی؟ سائنس کے زیادہ ہونے سے خدا کے متعلق عقائد جو ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے غلط عقیدہ گھڑا ہوا ہو تو سائنٹیفکلی ہم نے سمجھ لیا کہ اچھا بھائی یہ عقیدہ ایسے نہیں ایسے تھا. دیٹس اے پاسبلٹی. لیکن بہرحال اس کی ڈومین عقیدے تک رہے گی، خدا تک تو نہیں رہے گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ذرا سے کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کمرے میں، یہ اندھیرا کمرہ ہے، اس کے اندر ایک ہاتھی ہے جس کے 6 پاؤں ہیں، 2 سونڈیں ہیں، فار ایگزامپل. سو وی نیڈ سم کائنڈ آف سائنٹیفک انٹرپرائز جس سے ہم یہ چیز ویریفائی کر سکیں، جو کہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ پتا چلا کہ اس نے 2 ٹانگیں ساتھ ایم ہی رکھی ہوئی تھی، اس کی سونیں بھی اس نے 2 ایم بنا لی تھی، ایک ہی تھی، ڈز دیٹ مین کہ ہاتھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ یا اس نے ایک جو خیال لوگوں کے سامنے رکھا ہوا تھا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ نا آئی ریئلائز کہ ہاتھی والی ایگزامپل ایکوریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا تصور میٹا فزیکل ہے، اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ اس کی. لیکن کوئی میٹا فزیکل چیز لے لیں، یا کم سے کم میٹا فزیکل کو چھوڑیں، وہ چیز لے لیں جو نظر نہیں آتی ہے. غصہ لے لیں، گریوٹی لے لیں. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی لغو بات کر دیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ثابت ہو جائے گی، آپ کی لغو بات غلط ثابت ہو جائے گی. میرے بارے میں آپ کہہ دیں کہ میرے 6 ہاتھ ہیں، جس دن یہ ثابت ہوگا کہ میرے 2 ہی ہاتھ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ کا عقیدہ غلط تھا. تو کسی نے خدا کے متعلق یہ عقیدہ یا بارشوں کے متعلق یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ زیوس کو غصہ آتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے. شور آپ سائنٹیفکلی چیز ایک دیکھ سکتے ہیں کہ چاہیے یہ سرٹن میکینکس ہیں، یا وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے. میں شور وہ زیوس والا خیال غلط ثابت ہو گیا. سوری، اس کا زیوس کا نہیں تھا، کس کا تھا؟ لوکی کا بڑا بھائی جو تھا. تھور، سوری. جب بادل گرجتے ہیں، بارش کے بادل گرجتے ہیں تو تھور کا غصہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یا شور، یہ عقائد ہیں. وہ اس طرح کی جہالت آپ کو سائنس کے اندر بھی مل جائے گی. دیکھیں یہ بھی تو ہے نا کہ اے بایوجینیسس کہ کچھ بھی نہیں تھا اسے زندگی وجود میں آ گئی، تو ایک عقیدہ ہے نا، سائنس تو نہیں ہے یہ. تو کل یہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے، جو کہ پہلے بھی ہو چکی ہے، تو اس سے زندگی کا وجود غلط ثابت نہیں ہوا. آپ کی یہ جہالت غلط ثابت ہوتی ہے کہ زندگی عدم سے وجود میں آگے خود بخود. اچھا، آپ نے ابھی انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کی بات بھی کی ہے. یہ ذرا ہمارے لسنرس کے لیے بتائیں کہ انلائٹنمنٹ کی بات کئی دفعہ کئی ڈیبیٹس میں ہم سنتے ہیں. یہ انلائٹنمنٹ ہے کیا چیز؟ مختلف جو عہد گزرے ہیں ان کو مختلف ایکڈیمک نام دیے گئے ہیں. جیسے رینیسانس کا ہے، یہ اسلامک ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو کلاسیکل ایرا، پوسٹ کلاسیکل ایرا، گولڈن ایج، ایج آف ڈسکوری جو بعد میں آئی، آئرن ایج وغیرہ وغیرہ، اس طرح مختلف یہ نام. انلائٹنمنٹ کا جو ایرا ہے، یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو ماڈرن سائنس جس میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اگرچہ یہ انلائٹنمنٹ ہے ان ٹرمز آف کہ سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لیکن کلچرلی یہ انلائٹنمنٹ نہیں ہے. کلچرلی تو یہ بڑا ہی ایک خوفناک دور ہے کہ جس میں خاندان ٹوٹے، فیملیز تباہ ہوئیں، مورل فیبرک سوسائٹی کے برباد ہوئے. تو گیجٹس پہ تو سوسائٹیز نہیں چلتی ہیں، اس کے لیے تو آپ کو ایک مورل اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ تو ساری کی ساری بالکل برباد ہو گئی. تو انلائٹنمنٹ ہم کہتے ہیں پھر اس دور کو، یہ 19ویں صدی آپ کہہ لیں، 20ویں صدی، ایٹ لیسٹ دی ارلی پارٹ آف اٹ، کہ جس میں یہ بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے بننا شروع ہوئیں. دیٹس ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ سائنس کے اوپر الحاد کا قبضہ ہونا شروع ہوا، اور اتنا سخت قبضہ کہ وڈ یو بلیو کہ آئنسٹائن جیسا سائنٹسٹ وہ جب اپنی تھیریز کیلکولیٹ کر رہا ہے اور پبلش کر رہا ہے، تو ان ملحد سائنسدانوں کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی تھیریز بھی پوری طرح سے وہ پریزنٹ نہیں کر سکا. یہ کبھی آئنسٹائن کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کوزمولوجیکل کانسٹنٹ بعد میں بھلے وہ ٹھیک ثابت ہوا یا غلط ہوا، ایکچولی ٹھیک ثابت ہوا، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس نے کوزمولوجیکل کانسٹنٹ کا آئیڈیا دیا اس لیے تھا کہ یہ ملحد سائنسدان میری جان کو آ جائیں گے، بات خدا کی طرف جا رہی ہے. یہ اگریسو روتھلیس ایک جو قبضہ ہوا سائنس پہ، جس کے اوپر بعد میں
جان لینکس نے بات کی, ڈیوڈ برلنسکی نے بات کی کہ اگر آپ نے سائنس کے بارے میں بات کرنی ہے تو مذہب یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھو, یہ بہت اگریسو لوگ ہیں. 60s کا حوالہ تو لینکس دیتے ہیں, 80s کا ڈیوڈ برلنسکی دیتے ہیں کہ انٹائرلی ڈفرنٹ ٹائپ آف روتھ لیس قسم کے لوگ سامنے آئے. یہ رچرڈ ڈاکنز وغیرہ دیکھ لیں, پرویز ہود بھویسا پاکستان میں دیکھ لیں. کبھی آپ نے سائنس کے بارے میں ان کی کتنی آپ نے باتیں سنی ہوں گی, بس اٹیک 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 اٹیک, یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے, اور ایک ڈیفنکٹ اسکالرشپ کے آرگومنٹ بیس, کم سے کم اسلام کے حوالے سے وہ اسکالرشپ ہے اورینٹلسٹ, جو کہ ویسٹرن اکیڈیمیا میں ڈیفنکٹ ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے, بس اسی کو بس گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اسی کے اوپر ہی. تو یہ تھا وہ انلائٹنمنٹ. بٹ وی ریسپیکٹ انلائٹنمنٹ ا لاٹ, کیونکہ اس کے اندر سائنس ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے. لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہی ترقی کی ہے, انسانیت نے ترقی نہیں کی ہے, انسانی آبادی نے ترقیاں اس طرح سے نہیں کی ہیں. though you can say کہ ایک ایکسٹرونومیکل رائز پاپولیشن کا ہم اسی دور کے اندر دیکھتے ہیں, but that is not because of enlightenment, that is despite enlightenment. لیکن اس دور کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں فرام لیٹ اس سے 1850 سے 1950 تک جب بات آتی ہے, تو اس کے بعد جتنا بھی ڈکلائن آیا ہے وہ سارا اسی انلائٹنمنٹ کے ہی پروڈیوس ہے. جو سیکچول ریولوشن آئی, پروگریسو لبرلزم آیا, مورل ریلیٹیوزم آیا, پوسٹ ماڈرنزم آیا, یہ جتنے بھی سوسائٹی کو برباد کرنے والے آئیڈیاز ہیں یہ سارے اس کا ایک کانسیکوینس ہے. اچھا, انہوں نے بیچ میں شروع سے تو وہ یہی تمہید باندھتے آئے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے اور یہ چیزیں ساری, لیکن بیچ میں آ کے انہوں نے ایک جگہ بھی بات کی کہ خدا تھا, اس نے یونیورس کریٹ کی, چیزیں بنائیں, اس کے بعد وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا جا کے, اور ابھی ساری کی ساری چیزیں فزکس کے پرنسپلس کے اوپر چل رہی ہیں. تو ایک چیز تو انہوں نے میرا خیال ہے خود ہی کنٹراڈکٹ کی ہے اپنی, کہ پورے انہوں نے تمہید باندھی خدا ہے ہی نہیں, اور پھر انہوں نے ایک طرف یہ بات بھی کر دی کہ خدا ہے لیکن اب ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا اور فزکس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس چیز کو اکیڈیمکلی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نمبر 1 کہ ٹھیک ہے خدا کا ایگزسٹنس ہو گیا, تو اب چیزیں آٹومیٹکلی فزکس کے اکارڈنگ چلتی چلی جا رہی ہیں. دیکھیے انہی چیزوں کا افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ یہ بات بھی جھوٹ ہے. یہ نیوٹن پہ لگا دی ہے, اور نیوٹن ایک مذہبی آدمی تھا, وہ پاگل ہے وہ کہے گا کہ خدا جو ہے وہ سارا کچھ بنا کے سائڈ پہ چلا گیا. بلکہ نیوٹن پہ تو اعتراض ہوتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ فلاں فلاں چیز چینج ہونے والی, تو لوگ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے امپرفیکٹ کائنات بنائی ہے. تو آگے سے کہتا تھا نہیں, خدا کی اسکیم ہے ایسی کہ اس میں دوبارہ انٹرفیئر کرے اور دوبارہ انٹرفیئر کرے. وہ تو اس چیز کا سرے سے قائل ہی نہیں تھا. کہ جس نظریے کی بات کی جا رہی ہے اسے کہا جاتا ہے ڈیزم, کہ لوگ مذہب کو نہیں ماننا, خدا کو مان لینا, یا کم سے کم خالق کو مان لینا ہے. اور یہ بھی آپ میری مارک میں ورڈز, پاکستانی ایتھیسٹ بھی ایتھیزم کو چھوڑ کے ڈیزم کی طرف بھاگیں گے. یہ ٹائم نوٹ کر لیں آپ, یہ بات میں پہلے بھی پریڈکٹ کر چکا ہوں, میں دوبارہ پریڈکٹ کرتا ہوں, کیونکہ وہ سیفسٹ آپشن ہے. خدا کا انکار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مذہب کا انکار سارے کرتے ہیں, تو وہ ایک سیف آپشن ہے. لیکن وہ ڈیفیٹسٹ پوزیشن ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈیزم دنیا میں ترقی نہیں کر سکا, کیونکہ فلسفے میں ڈیزم 2 قدم نہیں چلتا, 2 قدم بھی نہیں. تو ایک سیف آپشن لگتا ہے شروع میں, لیکن فلسفے میں لگ پتا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے انس, یہ ہمارے جتنے سیکولرز ہیں شاہ رخ صاحب سمیت, یہ کیوں ڈبیٹس میں نہیں آتے؟ لائف تھریٹ والا معاملہ تو ختم, ٹھیک, آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم ایسی باتیں کر سکتے جو پہلے نہیں کر سکتے تھے. آپ ویڈیوز بھی اپنے بنا رہے ہیں, آپ اپنی مرضی کے پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اس میں وہی باتیں کر رہے ہیں جو اپنے ڈبیٹ میں کرنی ہے. تو لائف والا مسئلہ تو ہے نہیں, اور میری ڈبیٹس ہو بھی چکی ہیں کچھ لوگوں سے, سارے ٹھیک ٹھاک ہیں. کیوں یہ نہیں آتے ڈبیٹس میں؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ کتابیں کھولیں گی, وہاں پہ حوالوں کا جواب دینا پڑے گا, وہاں پہ یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا. دے آر کول بوائز اینڈ گرلز, کہ ہم سارے کا سارا میتھڈ یہ ہے, 2-4 انگریز فلاسفرز کے نام لے لو, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. بندہ کہتا ہے بھائی جاڈا تو سارے پیچھوں سے پتوں کی دیں, کوئی گجر خاند ہے, سوری سر, جسٹ فار دی آڈینس, ہمارے پروڈیوسر صاحب پتوں کی ہیں ایکچولی. تو وی آر وٹ وی آر, جو ہم ہیں بھائی ہم وہ ہیں. اب یہ فارمولا کیمرے کی حد تک تو ٹھیک ہے, کیونکہ جس کیمرے میں بیٹھ کے شاہ رخ بھائی بات کر رہے ہیں وہ تو نہیں کہے گا کہ آرمسٹرانگ نے یہ بات نہیں لکھی, وہ تو نہیں کہے گا کہ نیوٹن مذہبی آدمی تھا, اس پہ غلط الزام لگا رہے ہیں. وہ تو کیمرہ ہے بھائی, جو مرضی کہہ دو اس کو, دیٹس پرفیکٹلی فائن. ڈبیٹس میں لگ پتا جاتا ہے, سارا کچھ کھل کے سامنے آتا ہے. تو یہ کول بوائز اینڈ گرلز یہ اس حد تک ہیں اپنے سائلوز کے اندر. بہرحال یہ بھی ڈبیٹ کا ایک طریقہ ہے, آپ اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کریں, اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کریں اینڈ لیو اٹ ٹو دی آڈینس. اچھا, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مس گائیڈڈ ہیں یا یہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے نہیں ہیں خود ان چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں, مس گائیڈڈ تو اوبیسلی ہیں,
وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے، اسی لیے مس گائیڈڈ ہیں. انہوں نے ایک سسٹم سوئچ کیا ہے اینڈ اٹس ایزی. یورپ کی بتیاں، یورپ کا انٹلیکٹ، یورپ کا سارا دیکھ کے کہ اگر وہ اتنے انہوں نے زندگی میں چیزیں اچیو کی ہیں، دے مسٹ بی رائٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. یہ ایک بیسکلی ایک کوپ آؤٹ ہے، ایک بزدلانہ پوزیشن ہے کہ میں اپنے آپ کو ریلیونٹ. آپ جب نیو یارک کی بات کریں گے، آئی تھنک شاہ رخ صاحب کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ سیکولرزم ہے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اس میں بتاتا ہوں کہ امریکہ نے کتنی ترقی کی ہے. برونڈی کی کیوں نہیں بتاتے جناب؟ وہ بھی تو سیکولر ہے. اپنی مثالیں آپ کو میں ایشیا کی دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آذربائیجان دیکھیں کتنی ترقی کی ہے، وہ ازبکستان کی نہیں دے رہے آپ ایگزامپل جناب. اگر سیکولرزم ہی اگر معیار ہو تو جہاں جہاں سیکولرزم ہو وہاں وہاں لوگ ترقی کر جائیں، بات ختم. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کچھ سلیکٹیو سیکولرزم سے اتنے متاثر ہیں. نہ کبھی آپ ان کو کسی افریقن تھنکر کا حوالہ دیتے ہوئے سنیں گے، نہ کسی چائنیز تھنکر کا، نہ کسی ساؤتھ امریکن کا. علم تو دنیا میں ہر جگہ ہوگا نا. اقبال تو چھوڑ دے، ویسے ان کے لیے میٹر نہیں کرتے. غزالی کا تو بیسکلی غزالی نے تو امت برباد کرتی ہے کیونکہ انہوں نے خود رینن کو نہیں پڑھا. کسی نے بات کہی ہے کہ رینن نے یہ بات کہی اور یہ اس پہ ایمان لے کے آ گئے ہیں. تو یہ صرف 2 4 6 رائٹرز ہو گئے ویسٹ کے، ان کو پکڑ لو، 10 12 کتابیں ان کے حوالے دے دو، آپ دانشور ہیں. دیٹس واٹ اٹ کمز ڈاؤن ٹو. وطن عزیز میں یہ دانش کا معیار ہے. بہت شکریہ کیسر بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ کسی اور نئی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.